کہ جہاں رمضان المبارک کی فضیلت ہے وہیں بعض لوگوں نے رجب کے لیے بھی اپنی طرف سے فضائل بنا رکھے ہیں۔ رجب کے مہینے کے اندر مختلف قسم کی رسومات ایجاد کر رکھی ہیں، چاہے کنڈا پکانے کی ایک رسم ہو، چاہے 27 رجب کی رات کو عبادت کرنے کی رسم ہو، چاہے 27 کے دن کو روزہ رکھنے کی رسم ہو۔ یہ ساری چیزیں رجب سے متعلق ہمارے یہاں کچھ ایسے عقائد اور نظریات پائے جاتے ہیں جن عقائد اور نظریات کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ محترم و مکرم معزز سامعین گرامی، اسلامی مہینوں کے لحاظ سے جمادی الثانیہ کا مہینہ ختم ہونے کے بعد رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ رجب اور آج کی تاریخ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کل کا دن رجب کا پہلا دن ہو، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ کل کا دن جمادی الثانیہ جمادی الآخرہ کا آخری دن ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا اتنی شدت سے انتظار فرما رہے ہوتے تھے کہ آپ رمضان سے 2 مہینہ قبل جب رجب کا چاند دکھائی دیتا تو آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور ہماری عمر کو اتنا لمبا کر دے کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ میسر آ جائے۔ ایک رمضان کے گزرنے کے بعد دوسرے رمضان تک اے اللہ تو نے 10 مہینے زندہ رہنے کی تو نے توفیق دی، مہلت دی، اے اللہ اب 2 مہینے کی مزید مہلت دے دے کہ رمضان المبارک کی جو برکات ہیں، جو اس کے فضائل ہیں، جو اس میں حاصل ہونے والی اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں ہیں، وہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد موت آتی ہے، آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر رمضان تک کی مہلت مل جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کی ہے، اور یہ دعا سنت دعاؤں میں سے ہے، اور رجب کا چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں اتنی برکت دے دے کہ ہمیں رمضان تک تو پہنچا دے، ان 2 مہینوں کو بابرکت بنا، اور پھر تو ہمیں ان 2 مہینوں کے بعد رمضان کا مہینہ عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رمضان المبارک کے فضائل ذہن میں مستحضر ہوتے تھے تو آپ 2 مہینہ پہلے سے رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔ رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا تھا کہ رمضان آنے والا ہے، اس کی تیاریاں اور اس کے تذکرے شروع ہو جاتے تھے۔ مگر ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جہاں رمضان المبارک کی فضیلت ہے وہیں بعض لوگوں نے رجب کے لیے بھی اپنی طرف سے فضائل بنا رکھے ہیں۔ رجب کے مہینے کے اندر مختلف قسم کی رسومات ایجاد کر رکھی ہیں، چاہے کنڈا پکانے کی ایک رسم ہو، چاہے 27 رجب کی رات کو عبادت کرنے کی رسم ہو، چاہے 27 کے دن کو روزہ رکھنے کی رسم ہو۔ یہ ساری چیزیں رجب سے متعلق ہمارے یہاں کچھ ایسے عقائد اور نظریات پائے جاتے ہیں جن عقائد اور نظریات کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، تبیین الحقائق فی فضل ما ورد فی رجب۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی کہ وہ حقیقتیں، وہ فضائل جو رجب کے بارے میں ہم زمانے میں سنتے ہیں، ان کی حقیقت دیکھی جائے کہ یہ ان کی حقیقت کیا ہے، اور اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ رجب کے مہینے کی عظمت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں بھی شروع ہو گئی تھی، اور یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رجب کا مہینہ اسلام آنے سے قبل بھی مشرکین مکہ کے یہاں معظم تھا۔ ان کے ہاں رمضان المبارک معظم نہیں تھا، شعبان المعظم معظم نہیں تھا، بلکہ ان کے یہاں رجب کا مہینہ اسلام آنے سے قبل معظم تھا۔ اسلام آنے سے قبل رجب کا مہینہ مبارک تھا، اور
مشرکین مکہ رجب کے مہینے کے اندر اپنے اموال سے زکوٰۃ جو دیا کرتے تھے، جس کو حدیث کے اندر عتیرہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ بھی رجب کے مہینے میں نکالا کرتے تھے۔ اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے سال کے 12 مہینوں میں سے رجب کے مہینے کو ایک مخصوص تقدس عطا کیا ہے، رجب کے مہینے کو ایک فضیلت عطا کی ہے، اور اس فضیلت کی قائل ہونے کی وجہ سے وہ اس مہینے میں خصوصی عبادات اور اپنی طرف سے کچھ فعل سر انجام دیا کرتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر مشہور روایات کے مطابق 27 رجب المرجب کو لے کے جایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 رجب کو معراج کا سفر کیا، نمازوں کا تحفہ ملا، اللہ رب العزت کی ملاقات نصیب ہوئی۔ ساری چیزوں کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور کے وفات کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس رجب کی دوبارہ سے تعظیم شروع کی گئی، اور اس رجب کے مقدس ہونے کے پیچھے 2 نظریات کار فرما تھے۔ ایک تو یہ نظریہ تھا کہ رجب المرجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر آسمان پہ گئے تھے، اور ایک وہ قدیم نظریہ تھا جو مشرکین مکہ کے اندر پایا جاتا تھا، جو بچوں نے اپنے بچپن سے دیکھا کہ رجب کے مہینے کو مقدس سمجھتے ہیں، رجب میں روزے رکھتے ہیں، رجب میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ 2 نظریوں کے ملنے سے نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے بھی رجب کے اندر روزہ رکھنے شروع کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی، حضرت عمر وقت کے امیر المؤمنین، اطلاع ملی کہ مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے رجب کے روزے رکھنا شروع کیے ہیں، اور وہ اس روزے کو کوئی خاص فضیلت دینا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ اگر یہی روزے جمادی الاولیٰ یا جمادی الثانیہ کے مہینے میں رکھے جائیں گے تو اس میں ثواب نہیں ملے گا، وہ ثواب جو ہمیں رجب کے مہینے میں ملے گا اس ثواب کے تصور سے انہوں نے روزے رکھنا شروع کر دیے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے اور راستے میں جو ملتا اس کو کہتے کہ یہ کھانے کے برتن میں ہاتھ مارو، ایک نوالا اپنے منہ میں ڈالو، ہر ایک کو مجبور کرتے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایات موجود ہیں کہ سیدنا عمر اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارا کرتے تھے کہ تم یہ نوالا اٹھا کر کھاؤ، مجھے پتہ چل جائے کہ تمہارا روزہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک عورت کے بارے میں تذکرہ کسی عورت نے کیا کہ حضرت عائشہ امہات المؤمنین میں سے ہیں کہ حضرت یہ رجب کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ان کنتی صائمتاً فصومی شعبانہ، اگر تم نے طے کر لیا ہے کہ روزے رکھنے ہیں، ہر حال میں رکھنے ہیں، تو پھر رجب کے نہیں رکھو، شعبان کے مہینے میں روزے رکھو۔ فإن فیہ الفضل، شعبان میں جو روزے رکھو گی رمضان کی تیاری کی نیت سے تو تمہیں اللہ اس میں زیادہ ثواب دے سکتے ہیں، رجب میں رکھنے کا کوئی اضافی ثواب نہیں ہے۔